بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ خوش باش رہیے، اپنا خیال رکھیے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اگر ہماری ویڈیوز میں کچھ کیوری نظر آتی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ آج ہم انشاءاللہ ویلڈنگ اور کٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آرک ویلڈنگ اور گیس ویلڈنگ یا بریزنگ جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی جو سیفٹیز ہیں، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے فائر سیفٹی کے اوپر زیادہ ڈسکشن اور بریفنگ شیئر کرے گا، تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں فائر ہیزارڈز یا سیفٹیز کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ آرک ویلڈنگ تو عموماً سب کو پتہ ہے، جتنے بھی ہمارے ٹیکنیکل بھائی لوگ ہیں، کہ آرک ویلڈنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کی جتنے بھی سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ معیار کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں پہ آرک ویلڈنگ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، دو لوہے جب میلٹ ہو رہے ہیں، میلٹنگ کی وجہ سے ہی وہ جڑتے ہیں، تو وہاں پہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے، یا اس کی جو لوہے کے پیسز ہوتے ہیں یا باریک ٹکڑے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نیچے گریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ویلڈنگ کریں وہاں پہ گتا ہو گیا، لکڑی، کاغذ، کوئی بھی اس طرح کا مٹیریل جو کہ آگ لگنے کی صورت میں آگ کی فوڈ چین کو جاری رکھے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے سٹارونگ کا عمل کرنا ہے۔ سٹارونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہیٹیبل مٹیریل یا برنیبل مٹیریلز کو اس جگہ سے ریموو کر دینا ہے۔ ربڑ میٹ پڑا ہوا ہے تو ربڑ میٹ کو بھی ریموو کر دینا ہے۔ فائر ہیزارڈز کو وہاں پہ بالکل ہی نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پہ پورٹیبل ایکسٹینگوشر اگر ہمارے پاس اویلیبل ہیں تو CO2 کے سب سے بیسٹ ہیں، وہ رکھنے چاہیے، کیونکہ الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے، وہاں پہ ویلڈنگ مشین بھی پڑی ہوتی ہے، ساری چیزیں آن لائن ہوتی ہیں، تو CO2 بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ سینڈ کی ایک بالٹی بھری ہوئی ہونی چاہیے وہاں پہ۔ اور نیکسٹ جو PP اس کے حوالے سے اسٹیپ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اینٹی اسٹیٹک یا اینٹی اسکیڈ شوز پہنے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آرک ویلڈنگ کے لیے ہم اسکرین یا گوگلز یوز کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آنکھوں کی بچت ہو، ہماری آنکھیں ڈیمیج نہ ہو۔ جو بھی ویلڈر حضرات ہیں وہ لازمی گوگل یوز کیا کریں، گرینڈ ورک کر رہے ہوں یا ویلڈنگ ورک، دونوں صورتوں میں۔ لیکن گرینڈنگ میں نارملی وائٹ شیشہ بھی چل جاتا ہے، لیکن جو ویلڈنگ ورک ہے اس میں ہم نے ڈارک جو بلیک شیشے ہیں وہ یوز کرنے ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد میں آتا ہوں بریزنگ کے اوپر۔ بریزنگ یا گیس ویلڈنگ۔ اب گیس ویلڈنگ میں زیادہ تر میں جو اہم پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہوں آج کل کے حوالے سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آکسیجن کے ساتھ LPG کا استعمال بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ بڑھ رہا ہے، جو کہ سٹینڈرڈ نہیں ہے گیس ویلڈنگ کا۔ میں کسی کے اوپر کویسچن نہیں اٹھانا چاہتا اور نہ کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے تھوڑا سا اویئرنیس دینا۔ ہو سکتا ہے کہیں پہ آپ مجھے غلط بھی قرار دو، تو انسان ہوں، کہیں سے بندے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اپنے کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ لیکن جو بات میں شیئر کرتا ہوں وہ انشاءاللہ 99.9% ایکوریٹ ہوگی۔ تو کئی جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ LPG وہیکل از ناٹ الاؤڈ۔ LPG کی جو گاڑیاں ہیں وہ اندر الاؤ نہیں ہے۔ وہ کس لیے لکھا ہوتا ہے؟ LPG کو منع کیا ہوتا ہے گاڑیوں کے اندر استعمال سے۔ گاڑیوں کے اندر استعمال نہ کریں LPG کو۔ CNG اسٹیشن جو ہمارے بنے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے CNG کو پریفر کرتے ہیں، CNG کے اوپر وہ پوائنٹ نہیں اٹھاتے، LPG کے اوپر ہی اٹھاتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں پہ آپ کو یہی چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس گیس ویلڈنگ یا بریزنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے یا گیس کٹنگ کا، وہ LPG ود آکسیجن نہیں ہے، ایسیٹائلین ہے۔
اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں LPG چونکہ سستی ہے ایسیٹائلین کے مقابلے میں، تو اس لیے LPG کا یوز بہت زیادہ کرتے ہیں، جو کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، جو کہ ڈینجرس ہے، نقصان دہ ہے۔ تو پلیز آپ جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کہیں پہ بھی، آپ ایڈوائز کریں کہ ہمیں آکسیجن اور ایسیٹائلین جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو پریزنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتا دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس گیس کٹنگ، وہ بھی سیم اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ جہاں پہ ہم نے گیس ویلڈنگ یا گیس کٹنگ کی ہے یا آرک ویلڈنگ کی ہے، ابھی ہم جب اپنا کام ختم کر چکے ہیں تو ختم ہونے کے بعد کم سے کم 1-1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے تک ہم نے وہاں پہ واچ کرنا ہے اس جگہ پہ۔ ہو سکتا ہے کہیں پہ اس کا جو باریک ٹکڑا یا شعلہ یا ذرہ گرا ہو اور کہیں پہ سلگتے آگ جو ہے بھڑک اٹھے، کیونکہ نارمل سی بات ہے جیسے ہمارے پاس لیگنگ ہوتی ہے، جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بوائلرز کی لائنز کے اوپر لپٹی ہوتی ہے، لیکن وہ سلگتی رہتی ہے۔ یا جیسے آپ نے گوبر دیکھا ہوگا دیہاتی علاقوں میں، تو لوگ جو گوبر جلاتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سلگتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ آگ پھیلتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ ابھی فیول کی آگ ہے تو فیول کی آگ تو یکدم بڑک اٹھے گی، لیکن یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ، یا بھوسا ہو گیا تو بھوسے کی آگ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ، جیسے ہمارے پاس یہ پلائی ہے یہ بھی سیم چیز ہے، آہستہ آہستہ سلگتی رہے گی، آدھے گھنٹے کے بعد جا کے اپنا وہ دکھائے گی، ایک شکل دکھائے گی کہ میں نے آگ پکڑی ہوئی ہے۔ تو 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک کم سے کم آپ اس جگہ کو واچ کریں، کوئی بندہ بٹھا دیں وہاں پہ کہ یہاں اس جگہ کو واچ کرتا رہے کہ آیا کہیں پہ فائر لگی تو نہیں یا لگنے کا کوئی چانس تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے سیفٹیز گیس کٹنگ یا آرک ویلڈنگ یا گیس ویلڈنگ کے حوالے سے۔ تو مزید ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔